أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آج 20 نمبر درس ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماں کا حق انسان پر کیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ایک مدت یعنی 9 ماہ تک اپنے شکم میں اٹھائی رہی کہ اس طرح وہ کسی کو نہیں اٹھاتی ہے، اور اپنے میوہ دل دودھ سے تمہیں خوراک دی کہ اس طرح کوئی کسی کو خوراک نہیں دیتا، اگرچہ ان کاموں کی وجہ سے اسے مسلسل زحمتوں اور تکلیفوں اور مشکلوں میں مبتلا رہی، خود بھوکی رہی مگر تمہیں سیراب کیا، خود پیاسی رہی مگر تمہاری پیاس بجھائی، خود دھوپ کی شدت تحمل کرتی رہی اور تمہیں سائے میں رکھا، تمہیں سلایا اور خود بیدار رہتی تھی، اس کی گود اور گھر تمہاری حفاظت کا محل تھا، اس کے پستان تمہارے دودھ پینے کے چشمے تھے اور اس کا نفس تمہاری نگہبان تھا، تمہارے لیے اس نے سردی اور گرمی کو برداشت کیا، لہذا تم اس کی زحمتوں و تکالیف برداشت کرنے پر اس کا شکریہ ادا کرو، لیکن تم اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت کے اس فرمان کے تشریح میں عرض یہ ہے کہ ماں بچے کے وجود کو اپنے وجود پر مقدم کرتی ہے اور کبھی بچے پر قربان بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنی آنکھ میں پڑنے والے خار کی تکلیف کو تو برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کے رونے کو برداشت نہیں کر پاتی، اور ماں کو بچے سے 2 طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک حسی اور دوسری عقلی اور ادراکی۔ ماں کی حسی محبت تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ وہ بچے کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو بھی نہیں دیکھ سکتی، اس کے رونے کی آواز کو نہیں سن سکتی، اور اس کی عقلی محبت یہ ہے کہ جب اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور ضرورت کے وقت اسے آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے سپرد کر دیتی ہے، وہ اس کا آپریشن کرتا ہے، ماں آنسو بہا رہی ہوتی ہے مگر برداشت کرتی ہے، اور اگر اس وقت ہم اس سے سوال کریں کہ تم نے اگر رونا ہی تھا تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کیوں کر دیا، تو وہ جواب دے گی کیونکہ مجھے اس کی سلامتی اور صحت سے محبت ہے، لہذا میں اس کے بڑے فائدے کے لیے اس مختصر تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں، اور وہ فائدہ بچے کی سلامتی اور صحت ہے جو کہ میرا اصل مقصد ہے۔ ماں کی زحمات کا قرآن نے سورہ احقاف میں اس طرح سے ذکر کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، یعنی اور ہم نے انسان کو نیک برتاؤ کرنے کی تاکید کی والدین سے، اس کی ماں نے اسے رحم میں رکھا تکلیف کے ساتھ، اور تکلیف کے ساتھ وضع حمل کیا، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل وقت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کی، اور میں ایسے نیک اعمال کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میری ذریت کی بھی اصلاح فرما، بے شک میں تیری طرف ہی رجوع کرنے والا ہوں اور تیرے مطیع بندوں میں سے ہوں۔ ماں کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ مزید حضرت نے ارشاد فرمایا موسیٰ بن عمران نے
3 بار اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ مجھے نصیحت فرما، تو ندا آئی کہ میں تمہیں تو اپنے بارے میں تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ نے عرض کی، پھر ندا آئی کہ تمہارے والد کے بارے میں تمہیں تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ نے عرض کی، پھر مزید عرض کی کہ پروردگارہ مجھے نصیحت فرما، تو آواز آئی کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں تاکید و نصیحت کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ ندا آئی کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں تاکید و نصیحت کرتا ہوں، یعنی ماں کے بارے میں 2 مرتبہ تاکید ہوئی۔ روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 342۔ جیسا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا اور کہا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ 3 مرتبہ اس نے یہی سوال کیا اور حضرت نے یہی جواب دیا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ جب پوچھنے والے نے 4تھی دفعہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو۔ روایت کا حوالہ آئینہ حقوق صفحہ نمبر 342۔ روایت سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق اولاد پر باپ کے حق سے زیادہ ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ ماں اولاد کو حمل میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور اسے پروان چڑھاتی ہے۔ اگرچہ بچے کا باپ بھی اس کی ماں اور بچے دونوں کے اخراجات برداشت کرتا ہے اور ان کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر ماں مذکورہ 3 کاموں کے اعتبار سے اولاد پر زیادہ حق رکھتی ہے۔ ایک دفعہ ایک جوان جو جہاد پر جانا چاہتا تھا، اس کی ماں اسے منع کر رہی تھی، تو وہ اپنی والدہ کے ہمراہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور میری ماں مجھے روک رہی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو کہ تمہارے لیے یہی جہاد کرنے والوں کا سا ثواب رکھتا ہے۔ اس روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 342۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔